تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے اور حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا انتہائی خوبصورت پروگرام طاہر قادری پوڈ کاسٹ. ناظرین کرام، آج کی جو ہماری شخصیت ہے، جی ہاں، آج کی ہماری جو شخصیت ہے نا، وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور مفتی اسلام بھی ہے. ناظرین کرام، خطیب ایسے کہ محفلوں میں جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے لہجے کی سچائی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتی ہے. جب آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا دیتے ہیں. اور جب اسلامی مقدسات پر حملے ہوتے ہیں تو آپ کی صدائے حق سے باطل کے ایوان کانپ اٹھتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کی ہماری محبوب شخصیت ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد القادری الازہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مفتی صاحب، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، آپ تمامی حضرات کی دعائیں. ماشاءاللہ. میرے لیے تو مفتی صاحب یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سوالات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ناظرین کرام، ایسی شخصیت کے پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یقین مانیں دل چاہتا ہے کہ بندہ سنتا رہے. آج ہم نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، لیکن آغاز میں ہم کچھ سوالات کریں گے جو خاص طور پر آپ ہی سے متعلق ہوں گے. مفتی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو میں پھر آغاز کروں. جزاک اللہ. یہ شاید فرمائیے گا کہ آپ کا آبائی شہر کون سا ہے اور کس برادری سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میں مشکور و ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اور جس طرح سے آپ نے مجھ سے یہ طلب فرمایا میرے متعلق معلومات کا. سب سے پہلے میں اس بات کی آپ کو آگاہی دے دوں، میں وہ چیز نہیں ہوں کہ جس کو پہچانا جائے یا جس کو دیکھا جائے. ہماری جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. کیا بات، سبحان اللہ. اور پھر میں نے بھی یہ اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن اسی سے کرانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے جس سے حضرت بیدم وارثی نے کہا تھا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، واہ واہ واہ. یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. ہماری اصل شناخت تو یہ ہے. باقی جو پرسنل سوالات ہیں انٹرسٹ کے لیے اگر آپ نے سوال کیا یا ناظرین آپ کے چاہتے ہیں تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں ہندوستان کے صوبہ کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں. میری پیدائش کرناٹک کا ایک شہر ہے ہبلی، اس کے قریب میں ایک قصبہ ہے تڑس نام سے، وہاں ہماری ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. ویسے میرے والد گرامی بڑے عالم دین، اور وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے کیرلا سے. صوبہ کیرلا ایک ہندوستان کا علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ اپنی دینی خدمات کے لیے کرناٹک میں آ کر کے بسے، بلکہ میرے دادا ہی آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم وہیں آباد ہوئے. اور پھر جہاں تک آپ نے برادری کے متعلق سوال کیا ہے، اس سلسلے میں بھی
ہمارا خاندانی وتیرہ یہ رہا ہے. میرے والد گرامی اس بات سے ہمیں منع کرتے تھے کہ نسب لوگوں کے پاس ظاہر کر کے اپنی فوقیت بتانا یہ مناسب نہیں. کبھی انہوں نے بھی اس چیز کا ہم لوگوں کو حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی اظہار کرتے. لیکن الحمدللہ میرا خاندان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماشاء اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ. ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں اللہ اکبر میرے والد گرامی کے خاندان میں. ماشاء اللہ. تو یہ علماء کا خاندان رہا ہے اور ہمارا سلسلہ نسب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے. یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کوئی اپنے خاندان کے پہلے عالم یا مفتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 148 الحمدللہ علماء آپ کے خاندان میں ماشاء اللہ ہیں. بلکہ میری تقریباً 8 پشتوں تک میں جانتا ہوں جو سب عالم دین ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی لکھی ہوئی تفاسیر قرآن بھی ہیں اور کئی کتب ہیں. الحمدللہ یہ دینی ماحول کئی صدیوں سے ہمارے گھر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ میں چاہوں گا خاص طور پر آپ اپنے والد گرامی، چونکہ وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، زبردست عالم دین ہے، تو ان کا تعارف آپ ارشاد فرمائیں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن رضوی مصباحی علیہ الرحمہ وفات پا چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحم و کرم فرمائے. آمین آمین. بچپن سے ہی اپنے والد سے پڑھتے رہے. میرے دادا بھی بڑے عالم دین تھے، شہر کے قاضی بھی تھے، اور اس وقت ہمارے والد گرامی پڑھنے کے لیے باہر کہیں جانا چاہتے تھے تو اس وقت میرے والد کے ایک استاد تھے مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ساتھ ان کو راجستھان لے گئے. اچھا. اور وہاں پھر کمیٹی کے کچھ معاملات ہوئے تو حضرت ہمارے والد کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب ان کی عمر 9 سال کی تھی. میرے والد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میرے سامنے ایسی دقتیں تھیں کہ کمیٹی والے میرے استاد کے نام پر مجھ کو بھی کہنے لگے کہ تمہارے جو استاد لے کر کے آئے تھے وہ چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کرناٹک سے آئے ہو راجستھان. ان کا بڑی مشقتوں کا سفر تھا، انہوں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جگہ پر خط لکھے، ایک بریلی شریف میں منظر اسلام، اور ایک مراد آباد حضور صدر الافاضل کا جو ادارہ تھا، اور اس کے بعد پھر ایک جامعہ اشرفیہ مبارک پور. کہ اس وقت خطوط لکھے جاتے تھے، جواب بھی آتے تھے. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آیا کہ بیٹا آپ آ سکتے ہو، ہمارے ہاں داخلہ لے سکتے ہو. تو یہ تنہا ہم اپنے والد کو بتائے بغیر اشرفیہ پہنچ گئے، مبارک پور اعظم گڑھ، اور دقتوں کا سفر تھا. فرماتے ہیں کہ داخلہ میرا ہو گیا، میں بڑی خوشی سے حضرت کی شاگردی میں رہا، پڑھائی چل رہی تھی. پھر ہمارے دادا کو بعد میں خبر ہوئی کہ مولانا تقی الدین صاحب ہمارے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ یہ حالات ہوئے. پھر رابطہ ہوا تو خط آیا کہ بیٹا تم واپس چلے آؤ. اب ہمارے والد صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں اب مجھے جانا نہیں ہے. ہمارے دادا مزاج کے بڑے سخت تھے اور پابند شرابی اتنے کہ بہت چھوٹی چیزوں پر بھی بہت سختی فرمایا کرتے. اللہ. تو ہمارے والد گرامی کو دادا نے بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہمارے بیٹے کو آپ واپس بھیج دیجئے. اللہ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارا درس ہے جو نئے طلباء ہیں ان کے لیے. جی. تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ بلاتے ہیں ہمارے والد کو، چھوٹی عمر تھی. کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے والد کا خط آیا ہے، تمہیں وہ بلا رہے ہیں، واپس چلے جاؤ. وہ کچھ ناراض لگتے ہیں، وہ یہاں پڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ کی ایک امیج الگ تھی، بہت الگ انداز سے سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت دور علاقہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہمارے والد نے کہا حضور اگر میں وہاں چلا گیا تو پھر واپس میری تعلیم یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ میرے دادا شافعی ہیں، میری دادی بھی شافعی ہیں. تو شافعی المسلک ہمارے ہاں چلتا بھی رہا. ہمارے والد گرامی جو ہے حضور حافظ ملت کی ابتدا میں وہ حنفی تھے. اللہ. تو ان کو پرسنل شوق بھی تھا کہ یہ حنفی مذہب میں تعلیم حاصل کی جائے. تو آپ نے کہا کہ حضور آپ سنبھال لیجئے ہمارے والد صاحب کو. تو حافظ ملت نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہمارے پاس، ہم اس کو اچھا بنائیں گے. ہمارے دادا کا ایک سخت ترین خط آیا. اللہ. کہا کہ میں خود بھی عالم ہوں، میں اپنے بیٹے کو کیسے بنا سکتا ہوں جانتا ہوں،
آپ اگر ہمارے بیٹے کو واپس نہیں بھیجیں گے تو میں آپ کے مدرسے کو بند کروا دوں گا یا میں بہت بڑا ایکشن لے لوں گا. تو یہ خط جب پہنچا حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ تو گھبرائے. کمیٹی والے بھی تھے اس وقت. انہوں نے کہا کمیٹی والوں نے کہ حضور ایک بچے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ صاحب کون ہیں کیا معلوم ہے اتنا خط سختی کے ساتھ لکھے ہیں. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے والد کو بلاتے ہیں حضور حافظ ملت, فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ, اس لیے کہ تمہارے والد جو ہے یہ اتنا سخت خط لکھتے ہیں. تو ہمارے والد کہتے ہیں کہ میں حضور حافظ ملت کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے حضور, میرے والد کا حکم اور آپ کا حکم, لیکن میں جا رہا ہوں. جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر میری لائن چینج ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ اکبر. تو حافظ ملت فرماتے ہیں ان کو سینے سے لگا لیا اور وہیں بیٹھ کر کے ہمارے دادا کو انہوں نے خط لکھا, آپ کا بیٹا ہے نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, آپ جو ایکشن لے سکتے ہیں لے لیجیے, ہم اس کو نہیں بھیجیں گے. 6 سال تک نہیں بھیجا انہوں. 6 سال تک, کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھی ہر شعبان میں سارے طلبہ چلے جاتے تھے, لیکن میرے والد کو حضور حافظ ملت اپنے گھر میں رکھتے تھے. ایسی شفقتیں تھیں, ایسی شفقتیں تھیں, محبتیں تھیں. لیکن اس کے بعد ہمارے دادا کو جب یہ خط آیا تو وہ مسکرا کر کے رکھ دیے. کہا کہ جب اتنی زیادہ شفقت کرنے والا استاد ہو تو وہاں سے بلانا مناسب بھی نہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. تو اس کے بعد پھر ان کی تعلیم تقریباً وہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مکمل ہوئی اور وہیں پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ساری چیزیں وہ ہمیں نقل کیا کرتے تھے. پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت بھی لیا اور کچھ اجازتیں بھی لی, اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن آئے. اور ہمارے علاقے کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنوب ہند کا جو علاقہ ہے وہاں کے پہلے مصباحی عالم دین تھے میرے. صحیح. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری تفصیلات ہیں, میں ساری چیزیں اسی میں گزر جائیں گی. صحیح. وہ پھر وہاں سے مصر جانا چاہتے تھے جامعہ ازہر. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے دادی جو ہے ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتی, وہ بہت بڑی عالمہ تھیں شافعی المسلک کی. ماشاء اللہ. انہوں نے ہمارے والد سے کہا کہ جانا ہے تو پہلے اس بزرگ سے اجازت لے لو. اس بزرگ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ جذب میں رہتے کبھی, اور ہمارے علاقے کی سنیت کے لیے بہت بڑا کردار ہے حضرت پیر مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے پاس گئے یہ اور جا کر کے ان سے کہا کہ حضور میں عالم بن کر کے آیا ہوں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے, جامعہ ازہر مصر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پیٹھ پر مارا اور کہا کہ کیا وہاں مرنے جائے گا؟ اللہ. جاؤ بچوں کو پڑھاؤ, امامت کرو اور گھر چلاؤ. 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یہی کیا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے والد کے ساتھ 3 لوگ جا رہے تھے مصر. اس وقت پانی کی جہاز سے جاتے تھے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے منع کیا تو ہمارے والد واپس آئے. اپنی ماں سے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے. ہماری دادی محترمہ نے کہا کہ اگر اس بزرگ نے منع کیا ہے تو میری بھی اجازت. ہمارے والد فرماتے ہیں کہ میں بہت اس وقت ایسا محسوس کرتا رہا کہ میری اتنی خواہش تھی, ان لوگوں نے مجھے جانے سے روک دیا. بہرحال جو بھی مصلحت رہی. 1 مہینہ گزرا تھا, ان کے 2 ساتھی جو جانے والے تھے وہ چلے گئے. لیکن مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ جس جہاز سے یہ لوگ گئے تھے اس میں پلیگ کی بیماری پھیل گئی. اللہ اکبر. اور 1-2 نہیں کئی لوگوں کی موتیں اس میں ہوئی اور ان کو وہیں کفن پہنا کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا. اللہ. ہمارے والد ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ اس بزرگ کی دوربین نگاہوں نے دیکھا ہوگا. کیا بات. اور یہی فرماتے تھے وہ کہ کیا وہاں کیا کرنے. بہرحال یہ ان کی ایک مختصر سی میں نے آپ کے سامنے زندگی رکھی. بڑے سادہ مزاج تھے, کبھی نام و نمود کی کوشش نہیں کیا, نہ اسٹیجوں پر جاتے نہ پوسٹر میں نام پسند کرتے, اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق تھے. اور زندگی پر الحمدللہ ایسے عمل کیا, ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی سختی کے ساتھ نمازوں کی پابندی گھر میں, کہ اگر عورتوں میں سے اگر کوئی فجر کی نماز میں نہ اٹھے تو ہمارے گھر میں کھانا بنانے کی اس کو اجازت بھی نہیں دی جاتی. اللہ اکبر. یہ الحمدللہ انہوں نے پابندی بہت مینٹین کیا, اور آخری وقت تک جہاں تک میرے علم میں ہے ان کی بہت الحمدللہ. اب کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رمضان المبارکہ میں ہر 3 دن پر ختم قرآن کرتے تھے. اچھا. اور پھر 17ویں رمضان آتی تو صبح بیٹھ کر کے رات تک پورا 1 ختم کر دیتے تھے. اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ ان کی تربیتیں ہیں ہمارے ساتھ,
ان کی شفقتیں ہیں، اور ہمیشہ اس سادہ مزاجی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سوچتا ہوں کہ جن کے والد گرامی اتنے زبردست بزرگ ہوں، اتنی سادہ طبیعت اور شریعت پر عملداری اتنے خوبصورت انداز سے ہو، اتنی پابندی سے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد نے تو اتنا شاندار، اتنا زبردست ہونا ہی تھا کہ گھر سے ہی الحمدللہ، یہ کہتے ہیں نا جیسا بیج آپ ڈالیں گے ویسی فصل تیار ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آج مفتی سلمان اظہری صاحب یہ ان کے والد گرامی، بلکہ یوں کہیے کہ والدین کی تقوی و پرہیزگاری کا ثمر نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں نا کہ شادی کس عمر میں ہوئی آپ کی، اور اللہ پاک نے اولاد سے بھی نوازا ہے، تو اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ میری تعلیم جب وہاں سے مکمل کر کے آیا تھا جامعہ ازہر سے، تو سن 2012 میں میری شادی ہوئی ہے اپنے ہی علاقے میں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، 3 اولاد بھی اللہ نے نوازے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھوٹا سا بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ واہ واہ، اللہ پاک ان کے نصیب بلند فرمائے۔ اور یقیناً یہ بھی دل چاہتا ہے پوچھنے کو، لیکن مجھے سوالات چونکہ بہت سارے ہیں، دل چاہ رہا ہے پوچھنے کو کہ بھائی کیا سوچا ہے بچوں کے لیے، کس انداز سے تربیت کریں گے؟ اگر مختصر طور پہ بتا دیں تاکہ ہمارے بہت سارے والدین جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں، تو آپ کے اس جملے سے رہنمائی ہو جائے۔ قرآن پاک کی میں تفسیر کیا کرتا تھا اس وقت، جو ہے سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کی تفسیر کے وقت میں کافی انسپائر تھا، جب حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے نظر کیا تھا اللہ کریم کی بارگاہ میں، انی نظر تو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حمل میں ہی انہوں نے یہ نیت کی تھی۔ یہ آیتیں میں اس لیے کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو، جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں وقف کیا، سبحان اللہ۔ اور وقف کرنے کے بعد جو ہے اولاد کو اللہ کریم کی وہ ایسی نگہداشت میں ہوتا ہے۔ تو میں اپنی زندگی کا دیکھتا ہوں کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے اولاد کو زیادہ وقت نہ دے رہا ہوں، لیکن میری ہر دعا یہی رہتی ہے کہ مولا میرے اولاد کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ واہ واہ واہ، وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، میں خالصتاً یہی چاہتا ہوں کہ وہ دین متین کے کام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنانا چاہتے ہیں، ہر والد کا، والدہ کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے بچہ بڑا بن جائے۔ میرا ایکسپیکٹیشن اتنا ہے کہ دنیا ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا سمجھے، اور اتنا تعارف ان کا ہو جائے، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بڑا خاص سوال ہے اور اس بارے میں یقیناً لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی جو آج مفتی سلمان اظہری صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آخر تعلیمی سفر آپ کا کیسا رہا؟ کیا نشیب و فراز آئے؟ ابتدائی طور پر تعلیمی معاملہ کیا تھا؟ کس نے شروع میں آپ کو تعلیم دی اور کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اور پھر آگے جامعۃ الازہر تک کا جو سفر ہے، میں چاہوں گا کہ حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب معاملات من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ عموماً میرے خاندان کا ایسا رواج ہے اور بزرگوں کی جو وصیت چلتی آ رہی ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے اگر زیادہ ہیں تو 2 کو عالم بنایا جائے، یا اگر کم ہیں تو 1 بیٹا ہر ایک کا عالم بنتا ہے۔ ہمارے خاندان سے اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو میرے والد گرامی نے ہمارے بڑے بھائی صاحب کو عالم تو بنایا، وہ بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب۔ سبحان اللہ، وہ میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں۔ بہت خوب۔ لیکن اور ایک کو بنانا تھا، تو چونکہ مجھ سے جو جسٹ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے متعلق بڑی تیاریاں چلتی تھیں گھر میں، اور ان کو حافظ بنانا ہے یا عالم بنانا ہے، اس طرح سے ان کے لیے ساری تیاریاں چلتی تھی۔ ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں چونکہ اسکول میں بھی فرسٹ آیا کرتا تھا، ہمیشہ رینک لایا کرتا تھا، بہت اچھا۔ سارے ٹیچرز کی نگاہوں کا مرکز رہتا تھا۔ اور مجھے جب میں شاید 5th یا 6th کلاس میں ہوتا، اس وقت بھی ٹیچرز جو ہے نا مجھے وہ ڈاکٹر کہتے تھے، واہ، کہ اس کو بڑا شوق ہے سائنس سے، ساری چیزیں۔
تو ہمارے والد کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. خیر ہمارے بھائی صاحب آئے تھے چھٹیوں میں ربیع الاول شریف کی, تو وہ مسابقہ کروا رہے تھے مجھ سے, میرے اور میرے جسٹ بڑے بھائی سے, کہ یاسین شریف آپ سناؤ. صحیح. تو چونکہ بچپن میں ہی ہمارے گھر میں یاسین یاد کرا دیا جاتا ہے بچوں کو, تو جب دونوں سے انہوں نے تلاوت سنی تو میرے جو بھائی ہیں ان سے کئی مرتبہ قرآن پاک میں یعنی یاسین شریف پڑھنے میں بھول ہوئی, تو میں بغیر کسی خطا کے سنا گیا, کیونکہ روز کی روٹین تھی, پڑھ دیا. تو وہ جا کر کے ہمارے والد صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنے لگے میرے بڑے بھائی کہ ان کی بجائے ان کو لے کے جاتے ہیں. صحیح. یہ اچانک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اللہ اکبر. تیاریاں ان کی تھی, واہ. لیکن اچانک جو ہے ان کی سفارش کے نام کا قرآن نکلا ہے. قرآن نکلا. سبحان اللہ. اور قرے کی بات آئی ہے تو اب حالات ایسے ہیں, میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا, قرے فال میرے نام کا اکثر نکلا. اکثر نکلا. سبحان اللہ. تو پھر جو ہے اچانک جو ہے یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر 8 دن کے اندر طے کیا انہوں نے, اور اپنے ساتھ مجھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور لے کے چلے گئے. صحیح. اور پھر وہاں میں نے حفظ کی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد بیچ میں طلبہ کے لیے میں نصیحت کے ساتھ کرتا ہوں. پہلی مرتبہ دور گیا تھا, تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے ہمارے گھر سے یہ اشرفیہ مبارک پور کا سفر. بہت لمبا سفر ہے. چند دنوں کے بعد گھبراہٹ, والدین کی یاد اور یہ ساری چیزیں, واپس آئے تو پھر اسکول کے ساتھیوں نے اور ٹیچرز نے پھر وہ دماغ میں ڈالنی شروع کی. 6 مہینے کی چھٹی کے بعد آیا تھا کہ تم تو ڈاکٹر بننے والے تھے, یہ اچانک کہاں چلے گئے مدرسے میں. تو میں تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہو کر اپنے والد صاحب کے پاس آ کر یہ بات عرض کیا, تو ان کا ایک جملہ آج بھی مجھے یاد. انہوں نے کہا کہ بیٹا اس راستے پر چل پڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا روحانی ڈاکٹر بنائے گا کہ دنیا کے ڈاکٹر بھی تمہارے سامنے ہیچ ہوں گے. کیا کہنے ہیں صاحب, واہ. اور اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سارے لوگوں کو, پھر سارے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی ہمارے پاس آتے ہوئے دیکھا ہے. کیا بات, کیا بات ہے حضرت. وہ ضرور بتائیے گا جب آپ پہلی مرتبہ بریلی شریف گئے تھے, وہ میں چاہوں گا وہ منظر کیا تھا, کوئی خاص واقعہ بھی ہوا تھا اس موقع پر؟ جی, میں نے ایک تقریر میں اس کو بیان بھی کیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں حفظ سے فراغت حاصل کیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور, اور ممبئی میں میں جامعہ غوثیہ سے عالمیت کیا, فضیلت کیا. اس کے بعد پھر بریلی شریف جانے کا میرا بہت بڑا خواب تھا کہ حضور سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باحیات تھے اور وہ پڑھاتے تھے. اچھا. اور یہی چیز میرے لیے بہت زیادہ تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہے اور شرف تلمذ حاصل کرنا ہے. کیا کہنے. اب اس نیت سے, اب وہاں ٹیسٹ ہوتے تھے شوال میں دبئی تراویح پڑھا کر کے آیا تھا اس سال. ٹھیک ہے. اور بہت سارا سامان میرے پاس تھا, کپڑے تھے, اور میں اپنی اس وقت جو کتابیں لکھا یا ترجمے کیا ہوا تھا وہ سب محفوظ تھی. لے کر کے جب بریلی شریف ہماری ٹرین پہنچ رہی تھی رات کے 4 بجے کے قریب, اور ہمارے استاد اور میرے بڑے بھائی صاحب نے یہ نصیحت کیا تھا کہ سنسان علاقے میں اسٹیشن ہے, وہاں باہر جو ہے اندھیرا چھایا رہتا ہے, تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر اجالا ہونے کے بعد جانا. صحیح. ان کی اس نصیحت پر میں اتر کر کے اسٹیشن پر بیٹھا رہا, اور صبح کی نیند جو ہے وہ کبھی کبھار اتنی اچانک آ جاتی ہے کہ آدمی روک نہیں پاتا. پلیٹ فارم پر بیٹھا تھا, جھپکی لگی, 2 چند منٹ کی ہوگی, ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا. صحیح. اور اس کے بعد جیسی آنکھ کھولا تو دیکھا میرا پورا سوٹ کیس غائب ہے. اللہ اکبر. پورا سامان ہے, میرے جسم پہ کپڑے اور چادر تھی بس. اب میں پلیٹ فارم پہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ کہاں ہے, کچھ نظر نہیں. اب جو وہاں بیٹھے ہوئے پولیس والے تھے ان سے جا کر کے کہا تو وہ بھی مست نیند میں تھے, اور انہوں نے اتنا کہہ کر کے بھیج دیا, بھائی صاحب یہاں بہت لوگ آتے ہیں, آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے. صرف چور نیند میں نہیں تھا, باقی تقریباً لوگ وہاں نیند میں تھے. تو بہرحال دل اتنا اٹھ گیا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور پھر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے کیا معلوم. میں اسی وقت وہیں اسٹیشن سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب واپس جانا ہے. اب تھا ہی نہیں, کچھ بھی تھا نہیں, تو میں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے واپس جانا ہے, اور پوچھ بھی رہا تھا یہاں سے ٹرین کون سی ہے, کب ہے. پھر دل میں خیال آیا نہیں, بریلی شریف آئے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضری دے کے تو جانا ہے.
سبحان اللہ، بغیر حاضری دیے کیسے جائے؟ واہ، تعلیم کا بعد میں دیکھا جائے گا. تو پھر میں یہ سوچ کر کے آیا اور مزار اعلیٰ حضرت پر جیسی ہی فجر کی نماز پڑھ کر کے میں جیسی گیا، سناٹا تھا، چند لوگ تھے، لیکن وہاں ایک قاری صاحب کھڑے ہو کر کے کونے میں یہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی ہی نعت پاک. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. وہ پڑھتے جا رہے تھے اور میں فاتحہ پڑھ رہا تھا. بعد میں پھر دل میں احساس ہونے لگا کہیں یہ صاحب میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے جی، ہو کیونکہ اشعار آپ پڑھیں گے آپ کو تو پتا ہے. تو غفلت تو تھی میری، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. شادی کا رہا تھا پہ شعر پورا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مجھے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد انہی کپڑوں کے ساتھ گیا جامعۃ الرضا میں، ٹیسٹ چل رہے تھے. جیسی ہی میں جا کر کے ٹیسٹ دیا، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نمبر میرا تھا. اچھا، وہاں بھی اول؟ اب یہ تو ٹیسٹ کا تھا، اول پوزیشن وہاں ٹیسٹ میں بھی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اس کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا، چند دن نہیں گزرے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص شاگردوں میں ایسا شامل فرما لیا کہ جب بھی عبارت پڑھنی ہوتی حضرت کے پاس تو میں ہی پڑھتا تھا. ماشاء اللہ. اور روزانہ حضرت پڑھاتے بھی تھے اور اس کے بعد پھر پوچھتے بھی تھے جانے کے بعد کہ آج سارے طلباء کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، کچھ اشکالات ہیں کیا ہے. تو اس قدر حضرت سے قرب بڑھ گیا کہ الحمدللہ حضرت کی بہت عنایتیں ہیں. اور پھر میرے مصر جانے میں بھی حضرت کی ہی تحریک تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جامعہ ازہر بھی حضرت نے بھیجا، بلکہ یوں سمجھ لیں جامعۃ الرضا سے سب سے پہلی بیچ جو ازہر گئی ہے الازہر، اس میں تنہا تھا. اللہ اکبر. اور بڑی عزتوں کے ساتھ حضرت نے روانہ کیا تھا. میرے سر پر امامہ باندھا تھا، مجھے عطر کی ایک شیشی عطا فرمائی اور ایک دستی دی تھی، وہ ابھی رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت نے ایک شعر پڑھ کر کے کہا تھا، میں جب مصر گیا تھا جامعہ ازہر تو وہاں حالات کیا تھے اور اب تم جا رہے ہو. فتح الباری میں نے خریدا تھا، بخاری شریف کی شرح. حضرت نے فرمایا اس میں سب سے پہلے مجھے ایک شعر ملا تھا کہ سب سے بڑا زہر دنیا میں یہ دوستی ہے، اور یہ آدمی جتنی دوستی کم کرے گا اتنے امان میں رہے گا. تو آپ کی یہ نصیحت تھی، کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس چیز پر آپ بھی عمل کرو. یہ ہے ہمارا بریلی سے ازہر تک کا سفر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، مجھے تو بہت لطف آیا آپ کی یہ باتیں سن کر. اور یقیناً یہ جرنی جتنا سادگی سے آپ بیان کر گئے نا حضرت، یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنا ہمیں سننے میں لگی ہے. یقیناً بہت سارے نشیب و فراز اس میں آئے ہوں گے. ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جامعۃ الرضا میں پڑھنے سے پہلے ایک آزمائشی مرحلہ ان کے پاس آیا، ان کے اوپر آیا، مفتی صاحب کے اوپر. مگر دیکھیں کہ عام طور پر ایسا کوئی آزمائشی مرحلہ آتا ہے نا تو ہم واقعتاً بیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ بھائی اگر یہ پڑھ گیا اور اس انداز سے پڑھ گیا کہ جس انداز سے اب یہ پڑھنے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا خطرناک ہو. کیونکہ شیطان تو ظاہر بات ہے کھلا دشمن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ حضرت جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ گئے، بلکہ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ پائے استقامت میں تھوڑا سا جو ہل جل ہوئی تھی، مگر اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ اس وار سے بچ گئے. اور پھر ان کی خاص میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے ان پر کرم فرمایا اور نگاہ فرمائی، اور ماشاءاللہ اس بات پر مائل ہو گئے کہ نہیں اب میں نے پڑھنا ہے. اور ٹیسٹ دیا تو اول پوزیشن آئی. تو یہاں سے جو ہمارے طلباء احباب ہیں، حضرات ہیں، وہ یہ غور کریں کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی مرحلہ آ جائے تو ہم نے دین کی پڑھائی سے، علم دین کے حصول سے بیک نہیں ہونا. ہم نے حالات کا سامنا کرنا ہے اور انشاءاللہ پڑھ کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت دیکھیں، مجھے جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ آپ خطابت پہ بھی اتنا آسانی سے نہیں آئے. آپ کو بڑا جو ہے نا وہ بائی فورس لایا گیا ہے. آپ کہتے تھے نہیں بھائی میں دیگر محافل میں تقریر کے لیے میں نہیں جاؤں گا، اور جو ہے نا میری دیگر معاملات سے توجہ ہٹ جائے گی، تدریس کا جو سلسلہ ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت آپ کس طرح آخر مائل ہوئے خطابت پر پبلکلی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیا باقاعدہ اس کی تربیت آپ نے حاصل کی اس فن کی؟ کیونکہ خطابت
جس طرح آپ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ بھائی واقعی جو ہے نا آپ کو بڑے اچھے انداز سے آپ کو تربیت دی گئی ہے اس حوالے سے. تو میں چاہوں گا یہ ضرور بتائیں کہ تربیت کیا آپ نے حاصل کی ہے اور خطابت میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطابت تو نہ کوئی میرا یہ پروفیشن ہے اور نہ ہی یہ کوئی کمرشل ذریعہ ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ خطابت کے میدان میں لائے گئے، یا سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں اس وقت خطابت کے لیے کھڑا ہوا جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. اللہ، یعنی پہلی جماعت میں تھا، اعدادیہ میں. اچھا. اور شاید اپنی لکھی ہوئی ادھر ادھر سے نکالی ہوئی اساتذہ اکرام کی بڑی محنتیں تھیں. تو انہوں نے جس طرح سے ہمیں جو دارالعلوم کی بزم ہوا کرتی تھی اس میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ اچھا نکھار آتا ہی چلا گیا. اور جب ابھی میری چھوٹی عمر تھی تبھی جو ہے مجھے محافل میں لے جایا گیا، اسٹیجوں پر کھڑا کیا گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً میں 14 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر سے تقریر کر رہا تھا، جبکہ چھوٹی سی عمر ہوتی ہے. بہت بڑی بات. اور پھر ممبئی کی سرزمین پر محرم کے 10 روزہ مجالس کی تقریریں بھی میری عمر کی 16 یا 17 سال کی عمر. اچھا. اللہ. اور کرتا رہا اور آج تک جو ہے ایسی کوئی باضابطہ ٹریننگ نہیں لیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے. بس اتنی بات ہے کہ آج بھی جو بولتا ہوں، جو مجھ پر بیتتی ہے یا دل میں جو آتی ہیں، یہی چیزیں سامنے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. باضابطہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کرتا. سبحان اللہ. آپ کی تقاریر کافی ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت شاندار تیاری کرتے ہیں، کئی گھنٹوں اس پہ صرف کرتے ہوں گے. مصروفیات تو بہت رہتی ہیں اور اتنی تسلسل کے ساتھ آپ کے مختلف ٹاپکس پر، موضوعات پر تقاریر آتی ہیں، تو اتنی تیاری کب کر لیتے ہیں حضرت؟ نہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے. اتنا وقت صحیح پہ ملتا نہیں ہے اور نہ ہی گھنٹوں اس پر لگاتے ہیں. اللہ اکبر. جو پڑھائی کیا ہوا ہے یا مطالعے میں جو چیزیں ہیں وہ سب کو ذہن میں جمع کر لیتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جمعہ وغیرہ میں مائک پر جانے تک کا بھی موضوع کا خیال نہیں ہوتا. قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتے رہے. لیکن ایک چیز کا التزام میں رکھتا ہوں ہمیشہ کہ موضوع سے نہ ہٹا جائے، اس پر فوکس کیا جائے. یہی لوگوں کے لیے بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور اٹریکٹیو بھی اسی چیز پر ہوتے ہیں. تو اس چیز کا میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں کہ موضوع سے نہ ہٹا جائے. اور باقی اس کے سلسلے میں مواد جو کچھ بھی ہمارے مطالعے میں رہتا ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں. باقی تقریر کے لیے یا خطابت کے لیے کوئی باضابطہ تیاریاں اس طرح سے نہیں. اللہ اکبر. ویسے حضرت آپ نے ایک بات کہی کہ مائک پر جانے تک نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیا گفتگو کرنی ہے. ویسے بعض خطبہ کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی تیاری سے نہیں آئے جب وہ بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ میرا دل تو نہیں مان رہا، کیونکہ جو شاندار آپ گفتگو فرماتے ہیں اور جتنی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جن پر کرم ہوتا ہے نا، اللہ اکبر. اور پھر وہی والی بات ہے کہ ساری زندگی پڑھا ہے، پڑھایا ہے الحمدللہ. اور کتنی کم عمری سے ہی آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیے اور باضابطہ طور پر ماشاءاللہ محرم کے 10 دنوں تک خطاب کا سلسلہ رہا. ویسے حضرت آپ جو خطاب کرتے ہیں واقعی لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کر کے ہی اور بہت وقت لگا کر ہی آپ تیار کر کے آتے ہوں گے. بہرحال اس کے باوجود بھی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، کمال کمال. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ چیز جو ہے میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہی اس میں میری کوئی اپنی فضیلت ہے کہ اس طرح کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کثیر مصروفیات کی وجہ سے وقت کی قلت بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شروع میں ہی میں نے کہا کہ خطابت میرا پیشہ نہیں ہے. واہ. اور نہ ہی میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں. آج بھی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں وہ جلسے جلوس والا یا پروگراموں والا خطیب نہیں تھا، لیکن بزرگوں کی حکم سے، ان کے حکم سے میں اس میدان میں اتر آیا. ورنہ میں درس و تدریس کا زیادہ شائق ہوں. اور مسجد میں بیٹھ کر کے تفسیر قرآن کرنا یا پھر لوگوں کو نجی محفل میں ٹرین کرنا، یہ میں زیادہ پسند کرتا تھا. سبحان اللہ. لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور وہ جس کام کے لیے ہم سب کو منتخب فرمائے اس پر راضی برضا ہے. سبحان اللہ. حضرت ایک خوبصورت بات شیئر کروں آپ سے کہ پہلی مرتبہ مجھے جو آپ کو سننے کا شرف ملا تھا وہ میرے والد گرامی
نے کہا کہ بیٹا ان کو سنا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا نہیں. بولا ان کو سنیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو میرے والدین الحمدللہ بہت شوق سے حضرت آپ کے خطابات سنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کو اللہ صحت و تبارک عافیت تعالیٰ اور لمبی زندگی عافیت عطا فرمائے. آمین. اچھا حضرت، آپ کی جو پہچان ہے ملک ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو آپ کی پہچان بالخصوص تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عظمت قرآن ہے. اور اس معاملے میں آپ اتنے بعضوں کا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کوئی اگر غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو آپ مخالف کو مباہلے کا بھی چیلنج کر دیتے ہیں. اور ایک واقعہ جو آپ کا بڑا زیادہ وائرل ہوا تھا کہ آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا کسی کو، تو میں چاہوں گا وہ واقعہ آپ خود ہی بیان فرما دیں. خاص بات یہ ہے کہ حافظ صاحب، یہ صرف میری بات نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اتنی غیرت ہونی چاہیے. صحیح. اور بنا غیرت کے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. غیرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور اگر اس پر بھی غیرت نہیں آئی تو اس کا ایمان کس کام کا. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی مومن کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے تو وہ زیر کو زبر کر سکتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے. اس طاقت کو کوئی نہیں آتا. لیکن ہونا یہی چاہیے. آج بھی دیکھیں یہ حالات، کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں. جس دن غیرت ایمانی بیدار ہو جائے اس دن ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا. آپ جو پوچھ رہے ہیں، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے سارے لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ گستاخیاں جب بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں. مومن ہے تو پھر اس کی غیرت جاگ جائے، بیدار ہو جائے کہ میرے کان یہ چیزیں سننے کے لیے نہیں. اللہ اکبر. اور ہم نے کبھی دوسروں کے لیے چھیڑخانی نہیں کی ہے، کسی کے مقدسات پر ہم حملہ اور نہیں ہوئے، تو کیوں ہمیں زبردستی چھیڑا جائے. بہرحال یہ معاملات ہمارے ملک عزیز میں پیش آئے. ایک خبیث پاکھنڈی بار بار نکل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونک رہا تھا. اور کچھ لوگ جو ہے چھپ کر کے کرتے ہیں گستاخیاں اور پھر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. لیکن اس کا معاملہ کچھ الگ تھا کہ پریس کلب میں آ کر کے بیٹھ کر کے باضابطہ پریس کو انٹرویو دے کر کے حضور کی شان میں گستاخیاں، بہت گندی چیزیں جو سننے کے کبھی قابل ہی نہیں. یہ چیزیں جب پھیلنے لگی، میں اپنے علاقے میں تھا رمضان سے چند دن پہلے، تو اس وقت جو ہے نوجوان میرے پاس آئے، میرے شہر ہبلی کے. وہ روتے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت کئی دن ہو گئے، یہ گستاخیوں کی وجہ سے ہمارا کھانا پھیکا ہو گیا. اللہ. اور ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب دیا ہے لوگوں کی قیادت کا، یعنی اپنے علاقے کی ہی صحیح ہو، امامت کا، تو آدمی کی اب ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہے میرے دل پر بھی ایسا لگا بجلی چمک گئی ہو. واقعی ان گستاخیوں کے بعد نیند بھی ختم ہو گئی تھی، رات بھر یہی سوچتے تھے. پھر اس دن اچانک سارے لوگوں نے مجھے بلایا، مغرب سے عشاء کے بیچ میں ایک محفل ہوگی مسجد کے اندر ناموس رسالت کے سلسلے میں. تو میں نے بیان کیا اس میں، اور نوجوانوں سے میں نے کہا کہ اب تک کے حالات بہت ہو گئے، ڈیبیٹ کرنا، ان سے مناظرے کرنا، کیونکہ یہ میڈیا میں بلاتے ہیں اپنے ہی زرخرید لوگوں کو، اور باقی سب کو ایسے بٹھاتے ہیں، اور پھر ایک مسلمان کو وہاں پر ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اور یہ دوسروں میں یہ ایک امیج چھوڑی جاتی ہے کہ یہ لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں، ان کے ہاں دین کی نالج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. یہ سب منظر دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہم، جس کو بھی کھولو یہی ساری چیزیں تھیں. تو پھر جذبات سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. میں نے پھر اس دن یہ اعلاناً کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر اتنی زیادہ یہاں پر ہمت کے ساتھ کوئی حضور کی بارگاہ میں انگلی اٹھا رہا ہے تو میں اب ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتا، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتا، اس سے تو کچھ تمہارا حل نہیں. آؤ سیدھے میدان میں اترتے ہیں، آگ جلائی جائے، تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں. اللہ. یہ ہمارے جذبات تھے، یہ بھی کوئی پری پلان نہیں تھا، منصوبہ نہیں تھا. اس وقت جو ہے میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت تھی ہمارے اوپر، اور سارے مجمع میں جتنے بیٹھے تھے سب رو بھی رہے تھے. اور میں نے اس وقت جو غصے میں کہا تھا، جذبات تھے لیکن وہ حق تھے. اگر اتنے جذبات نہیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کس کام کا ہے. اللہ. اب یہ بات پہنچ گئی، اور اس خبیث کافر کی طرف سے پھر جواب بھی آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا ہندوستان میں، اور پھر اس نے یہ ہم کو چیلنج کیا کہ میں دلی آ رہا ہوں. ڈیٹ بھی اعلان کر دیا کہ دلی کی جامع مسجد آؤں گا.
تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے بھوکتے ہیں. تو میں نے وہ ڈیٹ بھی نوٹ کیا اور اس کے بعد پورا سوشل میڈیا پر میں نے ڈال بھی دیا کہ میں اس تاریخ کو پہنچ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ چھپ کر کے جائیں گے. اور الحمدللہ وہ 17 جون کی تاریخ تھی. میں دلی کی جامع مسجد پہنچ بھی گیا. واہ. میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گیا, کوئی بہت بڑی فوج وغیرہ لے کر کے نہیں. اور جب پہنچے جمعہ کے بعد اس کے اعلان کے مطابق, تو پھر ہم نے وہاں کھڑے ہو کر کے بھی اعلان کیا. کہاں چلا گیا وہ خبیث کیڑا, دور دراز تک کہیں نظر ہی نہیں آتا. بلکہ ہم نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے تم کیا تمہاری 7 نسلوں تک اس چیز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی طرف انگلی اٹھاؤ. وہ کہتا تھا کہ میں حقیقت بتاؤں گا, سچائی بتاؤں گا, نہیں آ سکا. تو یہ معاملات جو ہوئے تھے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کا ہمارے نوجوانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرا دین سچا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عالی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر خوف کس بات کا, ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اللہ. تھریٹس ملی ہوں گی آپ کو, اس پر دھمکیاں ملی ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں, بلکہ ہمارے اوپر کافی ایپیسوڈ بھی بنائے گئے. اچھا. ہم کو یہ کہا بھی گیا کہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا آتنکوادی کھلے عام گھوم رہا ہے, فلاں ہے. چینلز میں کہے جا رہے تھے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم کسی سے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی اور اپنے سچے ہونے کی سرٹیفکیٹ لینا نہیں چاہتے. میرا رب راضی ہے, رسول راضی ہے, کافی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت بالخصوص ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے, یعنی شاعر اسلام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی؟ میں چاہتا ہوں کہ ضرور اس پر کلام فرمائیں. دیکھیں, صرف ہمارے اس ہندوستان کی ہی خصوصیت نہیں, پورے عالم اسلام کی بات میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت, اب ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں بیداری تو آئی ہے اور نعرے بھی لگاتے ہیں, جذباتی بھی ہوتے ہیں, حضور کے نام پر محبت ہے, سب سیکھیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں شعائر اسلام, یعنی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت. اب میں ہر جگہ کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, صرف ہندوستان کی نہیں. صحیح. حفاظت جب تک نوجوان عملی میدان میں خود نہیں آنا چاہے گا, کیسے حفاظت ہوگی؟ تم کسی جلسے میں بیٹھ کر کے نعرے لگا کر کے یہ کہو کہ جو جان مانگے تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں. یہ سب چیزیں تمہاری قربانیاں ٹھیک ہیں, تمہارے جذبات ٹھیک ہیں, لیکن حفاظت جو ہے شاعر اسلام کی تمہارے عمل سے ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجدیں جو ہے صرف اذان دینے سے محفوظ نہیں ہیں, بلکہ اس میں نماز بھی پڑھی جانی چاہیے. پریکٹیکل ہونا پڑے گا. پریکٹیکل ہونا پڑے گا. آپ حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پھر حضور کے اخلاق کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اللہ. حضور کی سنتوں پر کیوں نہیں آتے؟ کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور کا چہرہ سب سے حسین و جمیل ہے. سبحان اللہ. تو جب حضور کو سب سے زیادہ حسین و جمیل مانتے ہو آپ, تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ کو کیوں نکال دیتے ہو؟ اللہ اکبر. سب سے حسین چہرہ وہ ہے. یعنی مخالف حضرت یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کی طرف صرف دعوے ہیں, عمل نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے, ہماری کمزوری یہی ہے. اور پھر ہمارے درمیان یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے, برسوں اس پر محنت کی ہے مخالفین اسلام نے, کہ اسلامی نوجوانوں کو توڑنے کے لیے ان کو عیاشیاں دے دی جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں عرب ملکوں میں تو ایسا ہو چکا ہے. ان کے حالات دیکھ کر کے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پورا اتنا ماڈرنزم ہے کہ یہ پورے کے پورے امریکہ کے پیچھے, UK کے ان کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں, جبکہ ہمارے لیے عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کسی بھی زمانے میں ہوں, چاہے ترقی جتنی بھی ہو جائے, ہماری عزت حضور کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابرین نے ہم کو تعلیم بھی دی ہے. صحابہ بھی اسی بات میں عزت ڈھونڈتے تھے. حضرت عمر کا یہ فرمان کہ مجھے میرے باپ کے نام سے لوگ نہیں پہچانتے, میں خطاب کا بیٹا ہوں جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی, لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عمر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ ہماری
جو زندگیاں ہیں اگر حضور پاک کے نقش قدم پر نہیں آئیں گی، اور پھر آپ کتنے بھی نعرے لگاؤ، اس سے کیا حاصل ہے؟ تو مطلب یہ ہوا حضرت کہ ساری دنیا میں جہاں بھی لوگ اسلامی شاعر کا تحفظ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اور یہ غور کریں کہ وہ کتنا حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، بالکل حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل یعنی پریکٹسنگ مسلم بننا ہوگا. بالکل اس کے بننا. بعد ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو پہلا جواب تو یہ دیا جائے. آئیڈینٹی جو ہے اپنی برقرار رکھنی بہت ضروری ہے. واہ واہ. ہماری شناخت کو غیروں نے چھین لیا، اب نوجوانوں کی پہچان بھی ختم کر دی گئی ہے. اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑے ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہوگا. سبحان اللہ. اور شاعر اسلام اس سے محفوظ ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا، آپ کے سوشل میڈیا پہ بڑے چرچے ہیں، کہیں وجہ یہ تو نہیں کہ آپ ہاٹ ایشوز پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں؟ دیکھیے حافظ صاحب، ہاٹ ایشوز پہ گفتگو کرنا ہی چاہیے. صحیح. اس سے گھبرا کر، اس سے ڈر کر کے بھاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاٹ ایشوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی اکسا رہا ہے اور چھیڑ رہا ہے اور اس پر اگر ہم گفتگو نہ کریں تو اتنے بزدل تو نہیں ہے. ایمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو ان مسائل کو ٹچ کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو صرف سلمان اظہری کیوں، یا آپ کی آواز زیادہ پہنچ جاتی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے سلمان اظہری ایک ہی ہے، سارے علماء اپنے اپنے تئیں کام کرتے ہیں. کچھ جو ہے اپنے مساجد میں کسی کے حلقے ہیں، مشائخ میں کسی کو بھی بلیم نہیں کرتا، سب کے کام کا انداز الگ ہے. صحیح. اور کسی کا کام لوگوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے. ویسے تو آپ کے علاقے میں نعت خواں بہت ہوں گے، آپ ہی کی نعت زیادہ کیوں چلتی؟ اللہ. تو کوئی ایک اس طرح سے نشر ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تعالیٰ آپ کی آواز کو اسی طرح بلند رکھے حضرت، اور لوگ آپ کی رہنمائی سے کوئی بھی موضوع ہو، چاہے وہ ہاٹ ایشوز ہوں یا مسلمات ہوں اہل سنت کے، اس پر رہنمائی ہمیشہ حاصل کرتے رہیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے رہیں. اچھا حضرت، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہی جو میں ہاٹ ایشوز کی بات کی، اور میں خود ہی سوال اب آپ سے کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمان اسرائیلی مظالم پر، فلسطین کے حق میں سراپا احتجاج ہے. مسلم امہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے فلسطین پر آپ کیا موقف پیش فرمائیں گے؟ مسلم امہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے صحیح یہ عرض ضرور کروں گا، یہاں پر بھی غیرت ایمانی ہو. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد. ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. صحیح. تو آج وہ خطہ جو فلسطین کا ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے یمن کا ہو، جہاں کہیں پر بھی یہ مومنین پریشان حال ہوں گے، اگر ہمارے اندر تکلیف نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان کی کمزوری ہے. اللہ. آج سراپا احتجاج اگر ہیں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. صحیح. اور میں بھی خادم ہونے کی حیثیت سے یہی کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلی ابواب بیت المقدس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت دمشق کے دروازوں کے ارد گرد اور بیت المقدس کے ارد گرد قیامت تک لڑتی رہے گی. اللہ اکبر. ظاہرین علی الحق. اور پھر حدیث پاک کی الفاظ بھی ہیں لا یضرهم خذلان من خذلهم الی ان تقوم الساعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب یہاں پر میں نے ابھی اپنے چند دنوں پہلے کے ایک بیان میں بھی کہا تھا کہ جب یہ لفظ ہے کہ دوسروں کے برا چاہنے سے ان کا کچھ ہوگا نہیں، تو آج حالات تو دکھ رہے ہیں کہ ان کا تو بہت کچھ خراب ہوا ہے. ٹکڑے ہو گئے، ان کی موتیں ہو رہی ہیں، کثرت سے گھر اڑا دیے گئے، اتنا برا ہو گیا ہے. پھر حدیث کے یہ الفاظ. جی سچی بات یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جا کر کے بھی ان کو دیکھیں، یا جس طرح میں نے دیکھا ہے قریب سے، گھر ٹوٹ جانا، جان کا چلا جانا، یا پھر یہ سب کے ختم ہو جانا، یہ ایک چھوٹی مصیبت ہے.
ایمان چلا گیا تو یہ سب سے بڑی مصیبت سے ہے. اللہ اور میں نے وہاں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے اندر بھی ایمان مضبوط دیکھا. اللہ اکبر. تو یہی ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دوسروں کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ یقین کریں کہ کسی کا گھر سامنے اڑا دیا گیا ہو اور ان سے آ کر کے کوئی انٹرویو لے رہا ہو تو وہ یہ ہنس کر کے کہتا ہو اللہ نے دیا تھا پھر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ. یہ ایک ایمانی جو یہ استقامت ہے. یہ حضرت ایک جملہ کسی کے لبوں سے میں نے وہاں نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ بھائی میرے ساتھ یہ مطلب برا ہوگی، کوئی شکوہ نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ یہ بھی تو خبر سنی ہوگی نا آپ نے کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ان کو دیا گیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ خالی کریں. کہاں ہیں؟ کتنے لوگوں نے خالی کیا؟ اللہ. جہاں روز رات کو بم برس رہے ہوں اس جگہ کون رات کو چین سے سوتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ بھاگ کر چلا جائے، لیکن وہ وہیں ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. یہی ان کے ایمان کی استقامت کی علامت ہے. اللہ اکبر کبیر. اور ہم ان کے ایمان کی استقامت کی مزید دعا کرتے ہیں اور ہم سراپا احتجاج ہیں. اور ظالموں کے خلاف مذمت کرنے میں ہمیں کوئی بھی ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے مر گئے، ان سویلینز کا کیا قصور ہے جو مارے جا رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزوں کی میں سخت ترین مذمت کرتا ہوں. اور پھر میں کے قانون بھی یہ بھول چکے ہیں جی. لیکن یہاں ساتھ میں امت مسلمہ کو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیرت ایمانی بیدار کرو. پڑوس میں اگر آگ لگی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا گھر محفوظ ہے، اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی آ سکتی ہیں، جلا سکتی ہیں. اللہ اکبر. بیداری پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر خاص رحم فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. آمین. حضرت دوبارہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے مرشد گرامی تو حضور تاج الشریعہ ہیں. پہلی ملاقات کب ہوئی تھی ان سے؟ یہ میرے زمانے طالب علمی میں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تھا، حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس وقت حضرت وہاں پر دورے پر آئے تھے. یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی نظر دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے آنکھوں سے وہ چہرہ اوجھل ہی نہیں ہوا. اللہ سبحان اللہ. اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال کی رہی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر باضابطہ جب بریلی شریف حاضر ہوا تو حضرت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے رہے. یہ تعلیمی میدان میں، اور پھر حضرت کی عنایتیں بھی اتنی بڑھ گئیں الحمدللہ کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر عنایتیں ہیں حضرت کی. جامعہ ازہر جب میں وہاں پڑھنے کے لیے تھا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت سے 2 دن گیپ ہوا ہو بات کرنے. اچھا، ہر دوسرے دن حضرت سے گفتگو ہوتی اور ہر چیز نصیحتیں بھی فرماتے، اور ہمیشہ گفتگو جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہی ہوتی. پرانی کتابیں پڑھنے کا حضرت کو بڑا شوق تھا. اور جو نایاب کتابیں ہیں، پرانی کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی نہیں عام طور پر، وہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی. اچھا. میں مصر میں کہاں کہاں جاتا اور پرانے مکتبوں سے کتابیں نکالتا اور حضرت کو بتاتا یہ کتاب ملی. سب حضرت اپنے ذاتی پیسوں سے اس کو خریدنے لگواتے، اور پھر میں جب چھٹیوں پر آتا بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا لے کر حضرت کی بارگاہ میں آتا تھا. سبحان. تو حضرت خلافتیں کہاں کہاں سے آپ کو عطا ہوئی ہیں، اور خاص طور پر پہلی خلافت کہاں سے ملی تھی؟ دیکھیں، اس بات کو میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ تمام خلافتوں کو برکت سمجھتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان کوئی فوقیت بتائی جائے. صحیح. یہ بزرگوں کی امانتیں ہیں اور بزرگوں کی ان کے تبرکات ہیں. سبحان اللہ. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوازا، اور ماررہ مطہرہ سے سید ملت حسان الہند حضرت نظمی میاں صاحب قبلہ، سید آل رسول حسنین میاں مارروی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جب میں طالب علمی کے زمانے میں تھا تبھی آپ نے خلافت سے نوازا تھا. واہ. اور اس وقت میں نے حضرت سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ نے اتنی بڑی امانت دی ہے ماررہ مطہرہ کی خلافت، تو آپ نے میرے پیٹھ پر مار کر کے کہا تھا یہاں اہل بنانے کے لیے دیا جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور بھی کئی مشائخ بزرگوں سے، کالپی شریف سے حضرت سید غیاث الدین صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ،
ان کی خلافتیں تبرکات حاصل ہیں الحمدللہ، اور میں اس کو اپنی زندگی کا ایک بہترین سرمایہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کی صحبت میں جو وقت گزرا، مطلب کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب انفرادی طور پر ہی بندہ دیکھتا ہے، اس صحبت میں ہی دیکھتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، کچھ خاص باتیں اگر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں۔ خاص طور پر حضرت کا جو تقویٰ تھا وہ میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ اس زمانے میں ہم حضرت کے پاس موجود رہے جب حضرت کی ظاہری بصارت نہیں تھی، آنکھوں سے صحیح۔ دیکھتے نہیں تھے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے، بہت جگہوں پر دیکھا لیکن حضرت کو قریب سے دیکھا، وہ ظاہر میں بھی ویسے ہی متقی تھے، باطن میں بھی ویسے ہی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ان کا تقویٰ اس طرح کا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر مخصوص لوگ بیٹھے ہوں، نجی محفل چل رہی ہو تو کچھ اور باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ جو شریعت کے متعلق آپ کی سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، وہ گھر کے اندر بھی اسی طرح سے تھی۔ صحیح۔ گھر کے اندر نمازوں کی پابندی کا بھی حضرت کے میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور آخری وقت تک حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ اللہ، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حجرے میں تھے، لوگ ملاقات کے لیے بہت سارے آئے ہوئے تھے، تو ملتے رہتے، تانتا لگا رہتا تھا اور سب چلے گئے، تو حضرت کو اپنا لباس بدلنا تھا، صرف اپنا کرتا بدلنا تھا، اور حضرت کسی کے سامنے کپڑے نہیں بدلتے، لوگوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا، تو سب چلے گئے اور میں کونے میں چھپ کر کے کھڑا تھا۔ حضرت بس یہ ہے کہ حضرت سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور جانا اچھا نہیں لگتا، اللہ، تو میں کھڑا رہ گیا، اور اس کے بعد حضرت کے پاس جو کپڑا تھا اٹھائے، پھر اپنا جبہ اتار رہے تھے، پھر رک گئے، پھر اتار رہے تھے، پھر رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے وہیں پر پلنگ پر بیٹھ کر کے کہا، کوئی اور ہے کمرے کے اندر؟ اللہ اکبر۔ تو ایسا سمجھیں کہ میرے جسم میں پوری کپ کپی طاری ہو گئی، میں پسینے میں تھا اس وقت۔ یہ سوچ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی نظریں نہیں دیکھ رہی ہوں، اس لیے کوئی کھڑا ہو تو نہیں دیکھتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس متقی کا دامن تھاما ہے جس کی دل کی نگاہیں دیکھتی تھی۔ سبحان اللہ، اس کو روشن ضمیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ میں نے آ کر قدموں کو پکڑا اور کہا، حضور بس میں ایسے ہی کھڑا رہ گیا تھا، کہا کہ میں کرتا بدل رہا ہوں، اس کے بعد آ جاؤ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، میرے تمام سننے والوں سے بھی میں کہوں گا، یہ تقویٰ جو ہے عوام الناس کے سامنے دکھانا یہ آسان ہے، لیکن تنہائی میں تقوی کی پابندی کر لینا یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو کہا گیا ہے نا، یہ تیرا ذکر، تیرے مراقبے، یہ تیرے سرور کی محفل ہے۔ کچھ اسی طرح کا شعر ہے اقبال کا، جو تیری تنہائی کا نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ میں نے حضرت کو دیکھا ہے کہ ان کی تنہائی بھی ویسی ہی بعمل تھی اور مجمع میں بھی ویسی بعمل تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، ویسے ضمناً کپڑوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو آپ کی ڈریسنگ بڑی منفرد ہوتی ہے، زرق برق بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، پھر امامہ شریف بھی آپ کا ایک بہت ہی الگ عمدہ دکھ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ویسے لگتا ہے کہ فائنینشلی بہت آپ ویل سیٹ ہیں، تو حضرت کوئی خاص وجہ ہے خاص مطلب لباس کی؟ دیکھیے، یہ میرا پرسنل شوق ہے، میں عمدہ لباس ابھی سے نہیں بلکہ پڑھنے کے زمانے سے بھی پہنتا ہے۔ اچھا۔ میرے زمانے طالب علمی میں بھی ایسا تھا کہ جو میرے خرچے کے پیسے ملتے تھے وہ سب بچاتا تھا اور کپڑے خریدتا تھا۔ اچھا۔ یہ ہمارے سب ساتھیوں کو بھی معلوم ہے، نئے نئے کپڑے خرید کر کے پہننا ایک شوق تھا، اور اس لیے بھی بعد میں جب اس منصب پر آئے، امامت کرنے لگے، خطابت کرنے لگے، تو ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں کسی چیز کا ہلکا پن نہ ہے، اس چیز کو مینٹین کر کے چلتے ہیں تاکہ دین کی امیج ان کے نظروں میں، ان کے دماغ میں ایسی بیٹھے کہ ہمارے علماء بھی جو ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ لوگ دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑا سکے۔ واہ واہ واہ۔ میں سادہ مزاج رہنے والے یا سادے کپڑے پہننے والے علماء کی مخالفت بھی نہیں کر رہا،
ان کا عمل ہے، ان کا تقویٰ ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس سلسلے کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے کپڑے نہیں پہنتا، میں اپنے ہی پہنتا ہوں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اور مجھے اتنا پہننے کا حق شریعت نے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے، سیرت میں ہے کہ جب کوئی وفد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخ دھاری دار ایک جبہ تھا، وہ آپ زیب تن کر کے آتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگتے جیسے حسین گلاب کھلا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمدہ لباس پہننے کا فرمایا ہے. اور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا ایک قول ہمیں ملا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ مہنگی جوتیاں پہنے، اچھی جوتیاں پہنے. شاگردوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ تاکہ دنیا داروں کی نظریں خالی علماء کی جوتیوں پہ رہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت آپ جو شیروانی وغیرہ پہنتے سارے ہی میں نے دیکھا ہے، کوئی شادی میں اپنی پہنتا ہے، کوئی بچوں کی شادی میں پہنتا ہے. جی. تو آپ کی نیت کتنی زبردست ہے کہ بھائی یعنی دین کی بات، علم کی بات کرنے والے کو کوئی حقیر نہ سمجھے، کوئی حقیر نظروں سے نہ دیکھے. دیکھیں اس پر بھی نیت کا عمل دخل ہے، ورنہ ہم نے بہت سے سادے لباس میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار لباس سادہ ہے مگر کردار یہ گفتار اتنی سخت ہے، اور ایک جملہ بولا اور اس میں بھی دل آزاری کر دی. میں بھی وہی بات کروں گا کہ میں سادہ لباس پہننے والوں کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت عمل ہے کہ لباس بھی سادہ ہو خاص نیتوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد عمل بھی آپ کا انتہائی شاندار ہو تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے. مگر حضرت کی بات بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے. اور سبحان اللہ. قطع کلامی کی معافی، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں سادے لباس بھی پہنتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس لباس میں رہتا ہوں. میں سادہ لباس ایسا پہن کے جاتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے نہیں پہچانتے مجھ کو. اللہ اکبر. عموماً ایسا ہوا، ابھی آج آستانے سے باہر آ رہے تھے، ہمارے قافلے والے میرے سامنے سے گزرتے چلے گئے لیکن وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے، میں ان کے سامنے سے ہی جاتا رہا. اچھا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں سادے کپڑے پہنتا ہی نہیں، پہنتا ہوں. لیکن جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں، دینی مجالس ہوتی ہیں، تو ان میں اس لباس کا اہتمام کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس میں کیا برائی ہے؟ دنیا جو ہے اپنی پارٹیوں کے لیے اہتمام کرتی ہے اور میں حضور پاک کی بات کرنے کے لیے اہتمام کروں تو کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے. اچھا بس آخر کی کچھ باتیں ہیں. فلاحی کاموں میں بھی حضرت دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ فلاحی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی آپ کوشاں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا ادارہ وغیرہ ورک کر رہا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوئی بڑا ادارہ یا کوئی اسلامک یونیورسٹی یا کوئی اس طرح کا آپ کا فیوچر میں کوئی گولز ہیں، کوئی ایسے ٹارگیٹس ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہوں؟ جی بالکل، میں اسی مزاج کا آدمی ہوں اور میں فیلڈ ورک چاہتا ہوں. اور ابھی آپ نے جیسے تنظیم کے سلسلے میں پوچھا، ہماری ایک الامان سنی فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ ہے، ایک ٹرسٹ بھی ہے. اس کے انڈر میں ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، فلاحی کام، جیسے غربا اور مساکین تک پہنچنا. اور ہم جو ہے، میں جنوب ہند کے متعلق بتاؤں، کئی ایسے کاموں کا بیڑا ہم نے اٹھایا تھا. نوجوانوں کو بیزی رکھنا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کام کرتے رہیں، دینی معاملات میں ہو یا فلاحی کاموں میں، تو یہ کم سے کم غلط راستوں پر جائیں گے. اور اگر ان کو بیزی نہیں رکھا جائے، مصروف نہ رکھا جائے، تو خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے اور یہ پھر عیاشیوں کے اڈوں پر چلے گئے، اوباش نوجوانوں کی دوستی میں چلے گئے. تو ان کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے کئی ایکٹیویٹیز کی. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کو ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی شادی ہو، ولیمہ ہو، جو بھی تقریب ہو رہی ہو اپنے اہل سنت و جماعت کے، تو وہاں پر ہمارے نوجوانوں کی ایک ٹیم سے ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس جاؤ، بہت سارا کھانا آپ یوں ہی شادیوں میں پھینک دیتے ہیں، کچھ چاول جو ہے آپ ہمارے جھولی میں ڈال دیا کرو. اور وہ جمع کرتے رہے، لوگ جمع کرتے رہے ہر جگہ سے. تقریباً 2000 کلو کا چاول جو ہے خالی یہ 12 ربیع الاول تک غربا اور مساکین کو دیہاتوں میں جا کر تقسیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت کمال. تو یہ جنوب ہند میں بتا رہا ہوں، اپنے کرناٹک میں یہ کام ہوتے ہیں. اور جیسے لوگ دوائیاں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں،
وہ آدھی دوائیاں لا کر کے ہمارے پاس جمع کرتے ہیں، اچھا، اور پھر اس کو ریپلیس کر کے ہم جو ہے جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچاتے ہیں۔ ماشاء کچھ نوجوان خون دینے کے کام میں مصروف رہے، اور کچھ جو ہے کپڑے تقسیم کرنے کے اس میں رہے۔ یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز اسی لیے ہم کرواتے رہے نوجوانوں کو کہ ان کو مصروف رکھنا بہت ساری برائیوں سے چھوڑنے کا سبب بنے، بہت کمال، بہت ساری برائیوں قابل سے تقلید چھوڑنے۔ حضرت یہ عمل آپ کا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ نشہ سے ان کو کیسے آزاد کرایا جائے، ان کو بد کرداری سے دور لایا جائے۔ اس کا حل صرف اتنا ہی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں گندے پانی کا گلاس ہے اور آپ اس کو 100 بار بولتے رہے بیٹا یہ مت پینا مت پینا، اس کو جب زیادہ شدت کی پیاس لگے گی اور آپ کو نہیں دیکھے گا اٹھا کے پی لے گا۔ 100 مرتبہ وہ کہنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دے دیں اور اس کا وہ برا پانی کا گلاس لے لیں اور کہیں یہ مت پیو یہ پی لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے اس مشن پر کام کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے عام کاموں میں مصروف رہے یا غلط راستے پر رہے، تو ہم نے ان کو وہاں سے ہٹا کر کے کہا کہ ان کاموں میں اپنا وقت لگاؤ۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ نوجوان الحمدللہ ایسے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آج ہیں، جنہوں نے اپنی پرانی ان تمام چیزوں سے توبہ کیا اور یہ ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے ایسے پابند ہیں کہ وہ پورے لوگوں کو جگاتے بھی ہیں اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ اس مشن کو لے کر کے الامان فاؤنڈیشن سے ہم چل رہے ہیں، اور جہاں تک ادارے کی بات ہے وہ ہمارا گول ہے، ہمارا خواب ہے، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہم صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہر شہر میں یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک ادارہ قائم ہو جہاں پر ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو سکیں اور شانہ بشانہ دنیا کے چل سکیں۔ جو ہمارا عروج و ارتقا تھا زمانے قدیم میں اس کو واپس لایا جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اس کو واپس لانے کا ایک سبب یہ ایک ذریعہ یہی ہے جو ماررہ مطہرہ کی حضور سیدی امین ملت کی آواز ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بہت اچھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں ہم اسکول قائم کریں یا دینی تعلیم کے ساتھ قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب، اسباب پیدا فرمائے۔ حضرت آپ نے گفتگو کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک گندے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور ہم یہ کہہ رہے کہ یہ نہ پیو یہ نہ پیو، تو ان کے سامنے صاف پانی کا گلاس رکھ دیا جائے، کہا جائے کہ یہ پی لو۔ تو حضرت ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ یہی کوشش کی کہ ہمارے بڑوں نے وہ کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ فحش جو مواد ہے یا برا مواد ہے، یہ جو بدعقیدگی والا کانٹینٹ ہے وہ نہ دیکھیں۔ بالکل، مگر ظاہر بات ہے کہ وہ سامنے آتا رہتا ہے اور لوگ بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے کوشش کی کہ صحیح کانٹینٹ، اسلامی جو صحیح تعلیمات ہیں اس کو بہت اچھے انداز میں، پروفیشنل انداز میں، اچھی کوالٹی کے ساتھ اور جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ تو حضرت دنیا بھر کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نشریات کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ اس کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات وہی ہے، آپ جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں میں آپ کی تائید کرتا ہوں اور بہت آپ کو اس کی مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹے کی آپ نے گفتگو کی ہو یا اس سے قبل بھی بڑے اکابر علماء سے آپ نے گفتگو کی ہے، اور بھی دیگر آپ کے جو بھی پروگرام آپ نشر کر رہے ہیں، جس کے پاس بھی یہ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر وہ نوجوان دیکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے دیکھ رہے ہیں تبھی تو آپ کے پاس موجود ہے، سارا ریکارڈ بھی موجود ہوگا، تو اتنا تو یقین ہے کہ جتنی دیر وہ دیکھ رہا ہے غلط کام سے بچا ہوا ہے، اللہ، دیگر کسی سبحان اللہ، واہیات کو استعمال کرنے سے اور خرافات میں جانے سے یہ بچا ہوا ہے۔ اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس قدر ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، سنیت کو پھیلانے کے لیے، عشق رسول کو پھیلانے کے لیے، کہ جس طرح سے یہ گندا مواد ریلیٹڈ ویڈیوز میں آتا ہے یہ اتنا کم ہو جائے کہ ریلیٹڈ ویڈیوز میں ہمارے نوجوانوں کے پاس سارا کا سارا مواد عشق رسول کا آنے لگ جائے۔ اللہ، اتنے کام کی ضرورت سبحان اللہ، سبحان اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر حضرت، میری یہ خواہش رہے گی کہ آگے بھی آپ ہمارے ادارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو مختلف مواقع پر مختلف ٹاپکس پر کانٹینٹ دیتے رہیں، یعنی ہم آپ کی ریکارڈنگ سے ہمارے ناظرین استفادہ کرتے رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آگے بھی ہمیں آپ کانٹینٹ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ضرور آپ کا یہ پلیٹ فارم اور یہ میدان اللہ سلامت رکھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے
کہ آپ جس طرح سے علماء اسلام کا احترام کرتے ہیں اور ان کی باتیں پہنچانے کے لیے آپ ذریعہ بنتے ہیں، یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اور میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، اور اس پوری فہرست میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں جتنے علماء آئے ہوں گے اس میں سب سے چھوٹا آدمی ہوں گا اور کمزور آدمی ہوں، لیکن آپ کی محبتیں اور آپ کی شفقتیں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ اور پھر وہی میں جملہ دہراتا ہوں کہ سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ، خطہ اور علاقہ معنی نہیں رکھتا، کیا بات، ایمان کی سلامتی ہو تو ہر جگہ جو ہے یہ تار جڑ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے اور مدح سرائی کے لیے چنا ہے، مولا اسی کام کے لیے آخری سانس تک برقرار رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت کا انداز بڑا سخت ہے، لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معیار ہے نا محبت کرنے کا اور دشمنی کرنے کا، الحمدللہ ان کے ساتھ جو بھی ملے گا نا، نہیں بھی ملے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا بھی وہی معیار ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا انداز تھا کہ وہ آپس میں بڑے محبت والے تھے، رحم دل تھے، اور جو شدید تھے وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے تھے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور منفی پروپیگنڈے سے بچیں، اور اپنی جو انرجی ہے نا اس کو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے حوالے سے آپ استعمال کریں، نہ کہ جو آپ کے اور ہمارے ہم عقیدہ ہیں اور ایک ہی نظریات کے حامل ہیں، آپ خواہ ان کے حسد میں لگے رہیں یا ان کی دشمنی میں لگے رہیں، اور وہ جو توانائی ہم نے اسلام کو بچانے کے لیے صرف کرنی ہے یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف لگانی ہے وہ ہم اپنے لوگوں کے حسد میں لگا دیں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت نے مجھے واللہ ایسی کوئی بات نہیں کہی، پر میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جو بھی بندہ حق بات کرتا ہے نا تو کچھ اپنے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں حسد کا شکار ہوتے ہوئے۔ جبھی تو سید اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا تھا کہ ایک طرف آدائے دیں اور ایک طرف حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑ درود۔ اگر دنیا والے سارے ہی مخالف ہو جائیں اور بندہ اللہ اس کے رسول کے لیے میدان میں نکلا ہونا تو پھر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو اللہ اس کے رسول کی ساری حمایت اس کے ساتھ ہے، پھر ساری دنیا کی مخالفت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری یہ دعا ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک مرتبہ حضرت کے قریب ہو کر دیکھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے پولائٹ ہیں، کتنے زیادہ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو مختلف پہلو ہیں آپ کے ساتھ، آپ جب مفتی صاحب کے ساتھ آپ ملیں گے تو آپ ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا غلام پائیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، اور جو حضور کا غلام ہے حقیقت میں وہ ہمارا امام ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ تعصب کا چشمہ اتار دیجئے اور محبت کی نظر سے اپنوں کو دیکھیے، اور اپنوں کے ساتھ وہ اپنے کہ جو حضور کی محبت میں سفر کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیجا مخالفت تو نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت ہمیں وقت دیا، مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہمارے ناظرین بھی آج بہت کچھ جان پائے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک یادگار پروگرام ہے جو مدتوں یاد رہے گا، پر یہ یاد رہے گا لیکن حضرت کے اب دیگر پروگرامز بھی یاد رہیں گے، کیونکہ اب انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ حضرت یہ سلسلہ آئیڈیاز کے ساتھ رکھیں گے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین کرام، آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اس کے جو شارٹ کلپس ہیں ان کو بھی اپنے طور پر وائرل کیجیے گا۔ کیا پتہ کسی آپ اپنے ایک عزیز کو یا دوست احباب کو یہ کلپ شیئر کریں، جس سے اس کو بہترین رہنمائی مل جائے اور اس کا دل مثبت طور پر تبدیل ہو جائے، اور وہ اللہ اس کے رسول کی طرف مائل ہو جائے، پریکٹیکل ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری آخرت کے لیے بھی یہ کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلامی کے لیے معافی۔ میں آخر میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب نشر ہوں گی تو میرے ملک سے یا آپ کے ملک سے یا دیگر جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ
شاید ہو سکتا ہے ذہن میں آئے آپ ہمارے ہاں آئے کہ ہم آپ کے ہاں گئے، آپ ہندوستان آئے ہیں یا میں پاکستان گیا ہوں، تو بہرحال اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم دونوں اس دربار میں آئے ہیں جہاں کی غلامی ہمارے لیے معراج ہے۔ ہم بغداد مقدسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں حاضر آئے ہوئے ہیں، اور یہاں سب کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے، اس لیے میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، اس بات کو بھی سارے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے کہہ دی تاکہ کسی بندے کو تشویش نہ ہو، اور اصل وہ کہتے ہیں نا کانٹینٹ سے اس کی توجہ نہ ہٹے، اصل جو باتیں سیکھنے سننے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہو جائے۔ ناظرین اکرام آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔